پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا. اکثر یہودی کا بچہ وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی جی؟ غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سر جی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے. وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ پر میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا, یا کبھی بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا ہوں. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو, ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے, کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا, ماں باپ یہودی ہیں, رونے لگے. کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے, جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے, اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے, میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا. رات کا وضو میری ذمہ داری تھی, صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے, پر وہ مزدور ہی رہتا ہے. وہ مزدور ہے, اس کا کوئی اعزاز نہیں, کوئی. اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے, اپنے بیٹے کو لگا دیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی, ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں, نہ پیسے ہیں, نہ حسن ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا, حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں, حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا, سارا وضو کرا لیا, پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا, حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹ, نہ میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں, کیا انداز محبت ہے, حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا, ایک وضو کراتے ہیں, اور اعزاز حضور نے کتنا دیا, جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا, ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا.
کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا۔ اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھیں، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا، 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے، کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، 2-4 جوڑوں کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر۔ چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے، ایک پیشہ، اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ 18 گھنٹے مزدوری کرو، نکلو باہر، نکلو میدان میں آؤ، جدوجہد کرو، مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے۔ اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے، یہ وقار ہے، رزق حلال مومن کا وقار ہے۔ جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے، جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے، جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو، جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کئی رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور چھین لیتا ہے، پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی، پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے، درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں، اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے۔ کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے؟ تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا؟ فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا، وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی، اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی۔ رزق حلال کھائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا۔ کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی، مجھ سے بھی زیادہ تھا، تجھ سے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے، دعوت پکائی سارے شہر کی، سب لوگ آئے، ہر آدمی کو میں نے بلایا، علماء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، سب کو دعوت دی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو۔ چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا، ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی، اطلاع ملی تھی، پر میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے۔
مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا، اب مجھے دوسرے کے دسترخوان پر ذائقہ نصیب۔ ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے، لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخوان پہ آتی، مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب میں وہاں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا، کہنے لگا ادھر آ یار۔ میں گیا تو اس نے 5 آنے نکالے، کہنے لگا آتم تائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا، یہ 5 آنے اسے دے دینا، آتم تائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں، تو بڑا امیر آدمی ہے، یہ اس کو دے دینا 5 آنے لنگر والے کو، اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں، 5 آنے میرے بھی شامل کر لیں، اور میرے ہاتھ کی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا، کوئی اچھا آدمی میرے حصے کے میرے دیے ہوئے پیسوں سے لقمہ کھا لے گا تو اجر مل جائے گا۔ حاتم تائی کہتا ہے میں نے کھینچ کے نقاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس۔ میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں، جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں۔ جس آدمی نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا۔ سوال کا مجھے دے دو مجھے دو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، اس بات کو ضرور سمجھیں، خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں، وقار پیدا کریں، اپنے اندر توانائی پیدا کریں، 2 ہاتھوں سے محنت کر کے جدوجہد کر کے آگے بڑھیں، بلکہ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کریں، اپنی زندگی وقار والی بنائیں۔ ایک وقت نہیں 18 گھنٹے کی مزدوری کریں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سویرے مزدوری کرنے گیا اور شام کو تھک کے سو گیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ تھکا کس لیے؟ بولے نفل پڑھ کے نہیں تھکا، تلاوت کر کے نہیں تھکا، مزدوری کر کے تھکا۔ مزدور کو حضور نے حقوق دیے، مزدور تو بڑا قیمتی ہے۔ نبی پاک کے زیادہ تر صحابی کاشتکار تھے، زیادہ تر صحابی حضور کے کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے، مزدوری کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور جتنے باقی بھی صحابہ تھے مالدار، حضرت عثمان غنی بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، حضرت علی المرتضیٰ بھی دستے مبارک سے کام کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی خود جاتے تھے بکریوں کا دودھ دھو کے لاتے۔ یہ ہمارے آج کے زمانے میں مسئلہ ہوا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ہلائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ بھائی محنت کریں، جدوجہد کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آج کے بعد لینا نہیں دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور نوجوان بالخصوص اتاریں یہ غفلت کا پردہ، یہ غفلت ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ میرے بھائی وقار کے ساتھ سر اٹھا کے وہی بندہ جیے گا جو، اور پھر مزدور اگر اپنے آپ کو وقار دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اسے وقار دیتے ہیں، تو ہمیں مزدور کو وقار نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نا جی۔ تو مزدور کو عزت دیں، وقار دیں، جس آدمی کو محنت کرتا دیکھیں اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو تھپکی دیں کہ تو بڑا اچھا آدمی، اور جو کام کاج نہیں کرتا ان کو سمجھائیں۔ بچے، اصل بچوں کی تربیت، جو لوگ جائیدادیں بنا کے جاتے ہیں نا اور بچے ان کے کاہل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی جائیدادیں اجڑ جاتی ہیں، بک جاتی، اور جو بچہ تعمیر کر کے جاتے ہیں، جو اپنے بچے کو اعلیٰ صلاحیت سکھا کے جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں ختم نہیں ہوتی، ان کی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ والا صنعت لگا کے گئے ہیں جو آگے کی طرف بڑھے گی۔ تو زیادہ جدوجہد کریں اپنی اولاد کو ادھر لگانے کی۔